ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون وقال تعالى في مقام آخر وأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه وقال الله تعالى في مقام آخر كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیت مبارکہ تلاوت کی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل بات چل رہی تھی کہ اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ لوگ گناہوں سے دور ہو جائیں، چاہے عمل کم ہو لیکن گناہ سے بھی بندہ دور رہے، عمل زیادہ ہو اور گناہ بھی زیادہ ہو تو ہر بندہ اپنے اعمال میں جو گناہ کیے اس کے بقدر جہنم میں ضرور رہے۔ البتہ جو نیک اعمال پر مستحکم رہے، نیک اعمال اس دنیا میں کرتے رہے تو اللہ رب العزت بڑے قدردان ہیں۔ اللہ رب العزت ایک عمل کی قدر کرنے والے ہیں۔ اللہ رب العزت کے یہاں کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے، جو اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے وہ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہر ایک کو نوازنے والے ہیں۔ وہ لوگ کہ جن کو نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا اور تمام لوگوں کے سامنے دیا جائے گا تو وہ کل قیامت کے دن کہہ رہے ہوں گے یہ میرا نامہ اعمال ہے، ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آؤ آج میرے نامہ اعمال کو دیکھو کہ دنیا میں جو کیا کرتا تھا، تم میرا مذاق بنایا کرتے تھے، تمہیں بات سمجھ میں نہیں آتی تھی اور تم شیطان کے دلدل میں پھنسے چلے جاتے تھے، اور جو لوگ اللہ کے دین کی طرف آتے تھے ان کا بھی مذاق بناتے تھے کہ تمہیں دین پر عمل کر کے کیا ملا، تو ہاؤم اقرءوا کتابیہ، آج اللہ کا میدان سجا ہوا ہے، حشر کے میدان میں پہلے انسان سے آخر انسان تک موجود ہیں، آؤ آج میرا نامہ اعمال دیکھو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پورا یقین تھا کہ مجھے ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملنا ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو ایسی زندگی دی جائے گی کہ جس سے وہ راضی ہو جائے۔ ایک موقع پر موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوئے اور اللہ رب العزت سے پوچھا کہ اے اللہ، سب سے ادنا جنتی کو کتنی جنت دی جائے گی؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ ایک شخص ہوگا کہ کل قیامت کے دن جب سارے لوگوں کا فیصلہ کر دیا جائے گا، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ایک شخص بیٹھا ہوا ہوگا تو اللہ رب العزت اس سے پوچھیں گے کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے دنیا کے اندر کتنے بادشاہوں کو دیکھا؟ وہ کہے گا کہ فلاں اللہ کہیں گے کہ 4 بادشاہوں کو گنواؤ جو تمہاری نظر میں سب سے زیادہ بلند تھے، کہ جن کے سب سے زیادہ علاقے تھے، کہ جن کو اللہ رب العزت نے راحت اور عیش اور آرام دیے تھے، ان کے عیش آرام بھی گنواؤ، ان کی سلطنت بھی گنواؤ اور ان کی بادشاہتوں کے نام بھی بتاؤ۔ وہ اللہ رب العزت کو سوچنے کے بعد بتائے گا، اللہ وہ فلاں بادشاہ، اس کی اتنی سلطنت، اللہ اس کو یہ عیش و عشرت ملی تھی، اللہ فلاں بادشاہ اس کی اتنی سلطنت تھی، اس کو فلاں عیش و عشرت حاصل تھی۔ اللہ فرمائیں گے اچھا، تو آج میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ ان بادشاہوں سے بھی، ان کی سلطنتوں سے بھی اور ان کو جو میں نے راحت عیش و آرام دیے تھے اس سے بھی 10 گنا زیادہ میں تمہیں عطا فرما دیتا ہوں۔ وہ کہے گا اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرمائیں گے میں اللہ ہوں، میں قادر ہوں، میرے سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں تجھے یہ عطا فرماتا ہوں اور اب سے تو اس کا مالک ہے۔ یہ ادنا جنتی ہوگا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام نے بتایا کہ جب
جنتی اور جہنمیوں کا فیصلہ ہو جانے کے بعد ایک شخص جو سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا، چونکہ ہر بندہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں جائے گا کہ جنہوں نے برے عمل کیے ہوں گے، اس لیے اللہ رب العزت چاہتے ہیں کہ تم نیک عمل تو کر رہے ہو لیکن گناہوں کی زندگی سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ کہ جہنم کی ہوا بھی تمہیں نہ چھوئے۔ وہ ایک شخص جو جہنم میں ہوگا اللہ رب العزت سے درخواست کرے گا، اللہ سے فریاد کرے گا، اے اللہ آپ مجھے اس جہنم سے نکال کر اس کی تپش سے نکال لیجئے کہ میں یہاں جھلس جھلس کر تنگ ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ میں تجھے اس جہنم کی جھلساہٹ سے دور کر دوں گا، تو پھر کہے گا کہ مجھے اس سے بھی آگے پہنچا دو۔ وہ فرمائے گا یا اللہ میں اس سے آگے کا مطالبہ نہیں کروں گا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ صرف مجھے جہنم کے کنارے پر لے جائیے تاکہ میں ان لپٹوں سے بچ سکوں۔ اللہ رب العزت اس کے لیے یہ کر دیں گے۔ پھر تھوڑے وقت بعد جب اس کو حشاش بشاش ہوگا وہ کہے گا اللہ ابھی تک جہنم کی لپٹیں مجھ پر آ رہی ہیں، وہاں کی شعاعیں مجھ پر اثر انداز ہو رہی ہیں، آپ ایسا کر دیجئے کہ میں ان لپٹوں سے بچ جاؤں۔ اللہ رب العزت کہیں گے اے بندے تو نے ابھی مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھ سے دوبارہ مطالبہ نہیں کرے گا، لیکن تو پھر بات کرتا ہے، اب آگے جانے کا مطالبہ نہیں کرنا۔ کہے گا اللہ میں اس سے آگے جانے کا آپ سے مطالبہ نہیں کروں گا، آپ صرف مجھے جہنم سے نکال کر باہر رکھ دیجئے۔ تو جب اللہ رب العزت اس کو باہر رکھ دیں گے تو جنت کے نظارے آنا شروع ہو جائیں گے، جنت کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی اور جہنم سے دور ہو جائے گا۔ تو پھر اللہ رب العزت سے فریاد کرے گا اے اللہ آپ نے مجھے اپنے فضل اور احسان سے جہنم سے نکال کر بیچ میں لے کر آ گئے ہیں، اب یہ جنت مجھے نظر آتی ہے، جنت کی راحتیں مجھے نظر آ رہی ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے فضل سے مجھے جنت کے کنارے پر بٹھا دیجئے تاکہ میں ان سے لطف اندوز ہو جاؤں۔ تو اللہ رب العزت کہیں گے اے بندے ابھی تو نے مجھ سے وعدہ کیا اور پہلے بھی وعدے کیے، تو پہلے بھی وعدے توڑتا گیا، اب بھی تو اپنا وعدہ توڑتا ہے، تو آج تو پھر مجھ سے وعدہ توڑ رہا ہے۔ وہ کہے گا اللہ آپ تو قادر ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ مجھے بٹھانے پر قادر ہیں۔ اللہ پھر اس کو اس کنارے پر لے جا کر جنت کے کنارے پر بٹھا دیں گے۔ جب وہاں بیٹھنے کے بعد جنت کی ہوائیں لگے گی، جنت کی راحتیں اس کو محسوس ہوں گی، جنتیوں کو جنت کے اندر آرام اور عیش اور عشرت کے ساتھ دیکھے گا، تو اللہ سے کہے گا اے اللہ میں وعدے توڑ رہا ہوں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں ہے، آپ نے مجھے جہنم سے نکال کر باہر لائے، باہر سے نکال کر جنت کے کنارے پر لائے، اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں، آپ سے فریاد کرتا ہوں کہ آپ مجھے جنتیوں میں شامل فرما دیجئے کہ میں اس جنتیوں کے ساتھ اس جنت کے مزوں سے، اس کی راحتوں سے لطف اندوز ہونے لگ جاؤں۔ اللہ رب العزت کہیں گے کہ اب بھی تو اپنا وعدہ توڑتا ہے، لیکن میں ارحم الراحمین اللہ رب العزت جب اس سے مکالمہ کر رہے ہوں گے، اللہ کو تو ہر شے معلوم ہے کہ اب یہ کیا کرنے والا ہے، آگے کیا ہونے والا ہے، اللہ بھی اس کے ساتھ ہنسی اور مذاق کی صورت میں یہ سارا معاملہ سر انجام دے رہے ہوں گے۔ اللہ رب العزت اس سے کہیں گے کہ جا میں تجھے پوری کی پوری دنیا، پوری کی پوری زمین اور آسمان سے بڑی جنت تیرے ملکیت میں کرتا ہوں، آج سے تو اس کا مالک ہے۔ وہ کہے گا اللہ آپ مجھ سے کیوں مذاق کرتے ہیں، آپ تو ارحم الراحمین ہیں۔ اللہ فرمائیں گے میں مذاق نہیں کرتا، میں حقیقتاً تمہیں اس کا مالک بناتا ہوں۔ یہ وہ حدیث ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ حدیث جب بھی صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنی، بزرگان دین سے جب بھی صحابہ سے سنی، اور آج تک جب بھی یہ حدیث بیان کی جاتی ہے تو مسلسل بالذکر اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ خود سننے والے اور سنانے والے اپنے اندر خوشی اور چہروں پر مسرت اور ذہن محسوس کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے اتنا رحم اور کرم کا معاملہ کرتا ہے، یہ وہ ادنا جنتی کی جنت ہوگی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ جو لوگ پوری کی پوری زندگی اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزاریں اور اپنی زندگیوں میں اپنی حد الوسع یہ کوشش کریں کہ ہم سے گناہ سرزد نہ ہو، اگر گناہ سرزد ہو جائیں
تو اپنے آپ کو توبہ طائب کر لیں، اپنے گناہوں پر مصر اور ڈٹ کر نہ رہیں، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ طائب ہو جائیں۔ تو مجھے بتائیں اس جنتی کی جنت کتنی بڑی ہوگی کہ جب ادنا جنتی کی جنت اتنی بڑی، اتنی وسیع، اتنی کشادہ ہے، تو ایک حافظ قرآن کے لیے جس طریقے سے روایتوں میں آتا ہے، قیل لحافظ القرآن اقرأ وارتقی ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلتک عند آخر آیت تقرأها، کہ جب ایک حافظ قرآن سے کہا جائے گا کہ آپ جس طریقے سے قرآن کو دنیا کے اندر ٹھہر ٹھہر کر پڑھتے تھے، آج پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ، آپ کا مقام، آپ کا ٹھکانہ، آپ کی منزل وہاں ہوگی جہاں پر آپ کی آخری آیت ہوگی۔ تو مجھے بتائیں کہ ایک قرآن کے اندر 6666 آیتیں، جب ایک حافظ قرآن ان آیتوں کو پڑھ کے اپنے مراتب اور منازل اور مناسب طے کرے گا تو اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا۔ پھر مجھے بتائیں کہ جو اللہ کے طریقوں کے مطابق اس پورے کے پورے قرآن کو اپنی زندگی میں نافذ کر لے، صرف اس قرآن کو یاد کرنے والے کے لیے اتنا بڑا مقام، جو اس قرآن کو اپنا اخلاق بنا لے، اپنا کردار بنا لے، اپنی زندگیوں میں نافذ کر لے، تو اس کی جنت کا کیا عالم ہوگا، اس کی جنت کا کیا وہ ہوگا، حشر ہوگا، اس کا کیا دیکھنے کا منظر ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اس کو کتنی بڑی جنت اور کتنی راحتیں، کتنے اور سکون اس کو عطا فرمائے ہوں گے۔ قرآن میں جا بجا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، کہ جو تم چاہو گے وہ تمہیں اس جنت میں ملے گا، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم دعویٰ کرو گے تمہیں اس جنت میں ملے گا۔ اور اس کے بڑھ کر ایک موقع پر سعید بن مسیب رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی، صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے شاگرد، ان کے ساتھ بازار میں جا رہے تھے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مسیب، میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے اور آپ کو جنت میں بھی ایسے ہی بازار میں اکٹھا فرما دے۔ یہ صحابی رسول کی فکر تھی کہ ہر جگہ پر اللہ کی نعمتوں کی طرف دیکھتے، اللہ کی جنت کو اپنی نظر میں رکھتے۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ بتائیے کہ جنت کے اندر بھی کوئی بازار ہوگا کہ جب کہ وہاں کوئی قیمت نہیں ہوگی، جب کہ وہاں کوئی چیز خریدی نہیں جائے گی؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ جنت کے اندر بھی جنتیوں کو تمام راحتیں ملی ہوئی ہوں گی، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کے لیے ایک بازار لگائیں گے، اور اس بازار کے اندر وہ نعمتیں ہوں گی کہ جو انہوں نے بھی کبھی نہیں دیکھی ہوں گی، دوسروں کے دیکھنے تو درکنار، خود جنتیوں نے بھی ان کا نظارہ کبھی نہیں کیا ہوگا۔ وہ بازار کے اندر دکانیں سجائی جائیں گی، اور جس جنتی کو جو چیز پسند آئے گی وہ پوری کی پوری دکان بلا کسی معاوضے کے لے کر اپنے پاس چلا جائے گا۔ مجھے بتائیں کہ وہ زندگی زیادہ لائق ہے یا یہ دنیا کی زندگی کہ جس کے لیے ہم دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، جس کے لیے اپنے اعمال کو غارت کر رہے ہیں، جس کے لیے اپنے کردار کو برباد کر رہے ہیں، جس کے لیے اپنی زبان کو غلط استعمال کر رہے ہیں، جس کے لیے اپنے دل کو گندا کر رہے ہیں، جس کے لیے اپنے دماغ کو گندا کر رہے ہیں، جس کے لیے معاشرے کی بیٹھک کو تباہ کر رہے ہیں، جس کے لیے ہم اپنے ملنے جلنے والے تعلقات کو تباہ اور بربادی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میں بھی سمجھتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کی راحتوں والی زندگی زیادہ لائق ہے کہ ہم اس کو ترجیح دیں، لیکن یہ وقتی راحتیں ہمیں اس کی طرف مائل ہونے سے روکتی ہیں، شیطان ہمیں اس کی طرف جانے سے روکتا ہے۔ شیطان وہ دھوکے باز ہے، وہ کھلا دشمن ہے، وہ اللہ کے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے والا ہے کہ جب جنتی جنت میں ہوں گے، جہنمی جہنم میں ہوں گے، وہ اپنا میدان لگائے گا اور جہنم کے اندر میدان سجانے کے بعد کہے گا کہ میں نے تمہیں تھوڑی بولا تھا کہ تم اللہ کے دین سے پھر جاؤ، میں نے تم سے وعدہ تو کیا تھا لیکن میں نے وعدہ خلافی کی ہے، میں تمہیں ہاتھ پکڑ کر نہیں لایا تھا، تم خود اللہ کے دین سے روگردانی کر کے میری طرف آئے تھے، اللہ نے بھی تو تم سے وعدہ کیا تھا، اللہ کا وعدہ سچ تھا، تم اللہ کے وعدے کی طرف کیوں نہیں گئے، تم میرے وعدے کی طرف کیوں آ گئے؟ تو یہ شیطان اتنا بڑا دھوکے باز ہے۔ میں اور آپ ابھی وقت موجود ہے، ابھی زندگی ساتھ دے رہی ہے، ابھی اللہ نے سانسیں چلائی ہوئی ہیں، ابھی اللہ نے نعمتیں ہمارے ہاتھوں میں دی ہوئی ہیں، ان کا صحیح استعمال کرتے ہوئے میں اور آپ اپنے نصیب میں، اپنے مقدر میں، اپنے اعمال میں
جنت کا فیصلہ لکھوا لیں تو یہ ہمارے لیے زیادہ لائق ہے بنسبت اس کے کہ ہم دنیا کو اپنے لیے اپنی آخری چاہ بنا لیں، اپنی آخری جاہ بنا لیں، اپنے آخری منصب بنا لیں، بلکہ جنت کو اپنی آخری آرام گاہ، اپنا آخری ٹھکانہ بنائیں تاکہ میرے لیے ہمیشہ کی دائمی راحت ہو، آپ تمام کے لیے بھی ہمیشہ کی دائمی راحت اور سکون ہو جائے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی نیک اور جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی توفیق عطا فرما دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ یہ جو تذکرے ہوئے یا اللہ یہ حقیقی ہم سب کو عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو جنت کا حقیقی حقدار بنا۔ یا اللہ جہنم سے ہم سب کو بچا۔ یا اللہ ہم سب کی جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم اور بربریت ہو رہی ہے یا اللہ مسلمانوں کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم اس کی معیشت کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمیں اچھے حکمران عطا فرما۔ یا اللہ کریم ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما کہ جو اچھے حکمران لانے کا سبب بنے۔ یا اللہ ہمارے ملک کی اسلامی اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم جو ہمارے ملک کی طرف بری نظر سے دیکھ رہے ہیں یا اللہ ان تمام کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ اگر ان کے نصیب میں ہدایت نہیں ہے تو یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما۔ یا اللہ جو لوگ ہمارے ملک کے اندر رہتے ہوئے ہمارے ملک کو کاٹ رہے ہیں، ہماری جڑوں کو یا اللہ کھوکھلا کر رہے ہیں، یا اللہ ایسے لوگوں سے ہمارے ملک کو پاک فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔